السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ماشاءاللہ 25 روزے پورے ہو گئے ہیں. مبارک ہو بہت بہت جنہوں نے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں رکھے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور آئندہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین صرف 5-4 دن، اگر 29 یہ ہوئے تو 4 دن رہ گئے ہیں، اگر 30 یہ ہوئے تو 25 دن رہ گئے ہیں عید کو. بات بتائیے تم نے یار، یہ دیکھو نا یار، اگر 29 ہوں گے نا تو پھر 4 دن رہ گئے ہیں. مسئلہ ہی حل ہو گیا یار. تم لائق بہت ہو، میں نالائق کم ہوں، تم لائق ہی بہت یہی ہوتا ہے نا. اگر نالائق بندے کو لائق بندہ ٹکر جائے نا تو پھر اس طرح کا علم بانٹتا رہتا ہے. ناظرین آپ کو بڑی مبارک ہو. ماشاءاللہ عید چونکہ نزدیک آ گئی ہے، اس لیے عید کی رونقیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں. جس طرح شہر میں جب نوے امب آتے ہیں نا تو سارے شہر کی دکانیں پیلی یرد ہو جاتی ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ چونکہ پھیونیاں اور سیویاں آ گئی ہیں، وہ سوئیوں اور پھیونیوں کی وجہ سے اب براؤن ہو گیا سارا شہر. بڑی دفعہ میں سوچتا ہوتا تھا بچپن میں، یہ جو سیویاں ہوتی ہیں یہ ایکو سیوی لمبی بنا کے اس کا پنا کیوں نہیں بنا لیتے جس طرح ڈور کا ہوتا ہے. پھر میں سوچتا کہ یار شاید گنجل پڑ جاتے ہوں، اس لیے چھوٹی چھوٹی سیویاں بڑھتی ہیں. ہاں جی، نوی کوئی چیز دیکھے تو بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اتنی اس طرح کی یہ بڑھائی جا رہی ہے. جس طرح کہ بندے نے پہلی دفعہ فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا نا تو اس نے کسی سے پوچھا یار یہ کس چیز کو ٹھڈے مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اسے فٹ بال کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کیوں اس کو سارے ٹانگے مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی گول کرنے کے لیے. کہتے ہیں شاباش، یہ تو پہلے ہی گول ہے، اس کو اور کتنا کو گول کرنا ہے. کہتا ہے سائیں لوگ کا وہ جو ایک چورس سا چوکٹا لگا ہوا ہے نا، اس کے اندر پھینکیں گے تو گول ہوگا. کہتا بہت اچھے، وہ تو چورس ہے، اس کے اندر پھینکنے سے گول کیسے ہوگا یار؟ چورس تو ہو سکتا ہے، گول کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کسی وقت نہیں سمجھ آتی، اس لیے یہ سمجھاتا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر 24 یہ 29 یہ ہوئے تو پھر 4 دن بعد عید ہے، اور اگر 30 یہ ہوئے خود بھی نہیں مجھے چاہیے. تم نے قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اب تو میرا خیال ہے روحت الحال کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. روحت الحال کمیٹی کی تو کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہمیں بیچاری اپنی ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے. ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے جی کہ کل سعودی عرب عید ہو گئی ہے جی، پرسوں شکار، اور پرسوں چاند بھی ضرور نظر آ جاتا ہے. پھر اگر کل سعودی عرب ہو یہ تو چونکہ دوربین اب گورنمنٹ لگا بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ تو دیکھنا ہے نا. دوربین لگی ہو تو اسے آنکھ تو لگ ہی جاتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. سیانے کہتے ہیں کہ جو آنکھ ہے نا یہ سولی پہ بھی لگ جاتی ہے اور دوربین پہ بھی لگ جاتی ہے. آنکھ پتھر کی بھی لگ جاتی ہے. ہاں جی، اس بندے کو غصہ چڑھ جائے تو وہ نکال کے آنکھ میں سر میں بھی لگا دیتا ہے. بس دعا کرو جتنے بھی آنکھ لگے ڈرائیور کی آنکھ نہ لگے. اللہ معاف کرے، ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے سو جائے نا بہت ڈینجرس، بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو اپنے حفاظت میں رکھے. خبریں سناؤ. ہاں جی، پتھر کی آنکھ لگا رہی ہو. لگا لیتی ہوں. کیا مطلب عزیز صاحب، لوگ سمجھیں گے میں نے پتھر کی آنکھ لگائی ہوئی ہے. ایک ہے نہیں تمہاری. مجھے ایک دن کہہ تو رہی تھی کہ میرے پاس اتنا بڑا یقوت ہے. میں نے کہا اتنا بڑا تو آنکھ ہی لگ سکتی ہے، اتنے بڑے یقوت کی. پتھر کی آنکھ لگائی ہے، یقوت کی طرف سے دیکھ رہی ہو. عوام لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھی، شہر شہر احتجاجی مظاہرے اور توڑ پھوڑ. ویسے بلبلا کلکلا اٹھی ہے. بالکل ایسے ایمان سے لوڈ شیڈنگ سے تو اتنا برا حال ہو گیا کہ بلبلا تو کوئی بات ہی نہیں. اب تو بچے بیچارے دیکھو تم معصوم، سارے کپڑے ان کے اتار کے سارا دن مائیں بیچاری ادھر سین میں ان کو چھوڑا ہوتا ہے، سارے پنڈے پہ ان کے بلبلا نکلے ہوئے. اتنی بری حالت ہو گئی ہوئی ہے یار. خدا کے واسطے کہیں باہر سے ہی بات کر کے بجلی لے لو. تم 4-5 سال سعودی عرب رہ کے آئے ہو، بات فون کرو یار، مجھے تو لے کے دو یار، ایک تار تو لگوا. کل کسی اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی کہ بجلی سعودی عرب میں بجلی کے ریٹ لکھے ہوئے تھے، کم و بیش فری پڑتی ہے. یار لے دو خدا کے واسطے. کوئی شیخ معافی. ایک تار بندہ ادھر سے امان سے لے
ले आए, अपनी तो लगाए ना। कैसे अजीज साहब तार पे आएगी बिजली? आ जाएगी, इधर लैंड मैन को 2000 रुपया दो तो जितनी मर्जी तार लगवा लो। या तुम लोग पढ़े लिखे हो यार, को वाईफाई के जरिए ही मंगवा लो या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी अजीज साहब। ये ना हो कि व्हाट्सएप इतना यूज ही करें तो बाद में पता चले जी कि अब मोबाइल का बिल 3,48,000 बाद में बंदा किस्तें कराता फिर। कभी बिजली के बिल से बचो, कभी मोबाइल के बिल से बचो, फिर कले बैठ के गाओ ये बिल तुम बिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। इसे बिल बिलाना कहते हैं ना। ये है बिल बिलाना जी। यानी मैं गाता हूँ तो बिल बिलाता हूँ, यार ये बिल बुलाना ही लफ्ज है या बेल बुलाना लफ्ज है? बेल बजा के अगर किसी को बुलाए बंदा तो उसे तो नहीं कहते कहीं बेल बुलाना। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की सरकारी मर्सिडीज खराब हो गई, 30 मिनट तक धूप में खड़े रहे, लोगों ने लिफ्ट की ऑफर भी दी। हाय 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 हाय, बस लोगों की लोड शेडिंग की बातों की वजह से गड्डियां खराब हो जाती। बेशक मर्सिडीज हो, नहीं तुम्हार तो पूछ ले। एक बार मैं स्कूटर खींच के आया हूँ, इसने मुझे रास्ते में बिठाया नहीं, इसकी मर्सिडीज का बेल्ट टूट गया था। और 3 मिनट आप जब गर्मी में खड़े हुए हैं या साधक साहब, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि गर्मी है कि नहीं। हाय 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 हाय, बगैर पानी के और आग के अंडा उबल रहा है यूर, इतनी गर्मी है। और फिर भी देखे लोग आपको लिफ्ट दे रहे हैं। कितनी प्यारी आवाम है आपकी कि इतनी लोड शेडिंग और इतनी सताई हुई सूरत हाल के बावजूद आपको लोग लिफ्टें दे रहे हैं। मेरा ख्याल है यार साहब इसलिए नहीं किसी की गड्डी में बैठे। क्यों? कि जितने लोग रखे हुए हैं को कार ही ले जाए, गड्डी में बिठा कर जाके कमरे में बंद करके कुंडी लगा फिर और अब्बा जी को बता दे कि अब्बा जी मैं उन्होंने बंदा फाड़ना है जेड़े बिजली नहीं दे रहे। फिर अंदर अब्बा जी हो और याद सादक साहब हो, और अंदर से आवाजें आ रही हो याद सादक साहब की। और जनाब स्पीकर गैर जानबदार होता है। आईनी हवाले देख ले आप, स्पीकर गैर जानबदार वो किसी पार्टी का नहीं होता। और कुछ देर बाद अंदर से आवाज आती यूर अगर बिजली नहीं तो मैं स्पीकर का दा। अगर बिजली होती तो स्पीकर अनाउंसमेंट न कर देता, ठुक 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 हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, मैं पढ़िया गया। और जो बंदा मुझे लेके आया उसके अब्बा जी मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, तुसी आप सियाने बयाने हो। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। गुजरांवाला का एक तफरीही पार्क है। क्या फजूल बात कर दी है गुजरांवाला का। गुजरांवाला में बकरे इतने खुश रह ही नहीं सकते, वहां तो डरे डरे फिरते हैं। ओए होए अजीज साहब सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, लोड शेडिंग से सताई अवाम ने अपने लिए क्या हल निकाला है। दिखाएं क्या हल है ताकि मैं भी अपना सकूं। ये लें जी। अल्लाह फाड़ वो देखो जरा बोतलों वाली अलमारी में नीचे वाले खाने में बंदा लेटा हुआ है। ओए होए होए होए, वाकई अब ये हालत हो गई है कि लोग बेचारे कहीं ना कहीं ढूंढते फिरते हैं कि कितने ठंडी हवा आ रही है जाके उधर लेट के। जितनी गर्मी पड़ रही है और जितनी लोड शेडिंग हो रही है, अब तो ईमान से मैंने सुना है दुकानों के ऊपर दुकानदार की और बोतलों और जूसों की लड़ाई हो रही है। दुकानदार बोतलों को कह रहा होता है कि हया करो तुसी की 15 बजे लेके अंदर बढ़ जाती, इतनी गर्मी पड़ रही है मुझे लेटर नहीं दो, चलो दफाओ इधर। बोतलें आगे से कह रही होती है वीर मेरे इंज न कर साडा साडे लिए बनाई है अंग्रेज ने, उन्हें अपने बिच वड़ के समझ ਤੁਹਾਡੀ मशीन नहीं चलती तो साडी मशीन से ना बड़ो आके। अल्लाह माफ करे, गर्मी तो इतनी है कि दुकान से अंडे लेने जाए ना तो दुकानदार कह देता भाई जी कच्चे लेने जी या उबले। बंदा कहता है यार तुम उबले हुए भी भेज दो। नहीं भाई जी मैं नहीं उबालता, ये बाहर पड़े होते हैं जो वो उबल जाते हैं फ्रिज वाले कच्चे। अच्छा जी साहब अब आपको एक हैरान कर देने वाली वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा जी ओए शाबाश ओए ओए अल्लाह ओए बहुत वो एक रह गया वो भी आ गया तेरी।
یا اللہ او میرے مال کا ہے نا. یہ چلتی نہیں ہے گاڑی اس ویڈیو میں؟ نہیں پھر میرا خیال ہے کہ یہ گاڑی نہیں ہے, یہ گاڑی کے اندر گھس کے نا تو نیچے کوئی راستہ جاتا ہے, تہ خانے کا دروازہ ہے انہوں نے پاکستان میں چلنے والی ویگنیں اور بسیں نہیں دیکھی, اس کے آگے کیا ہے. اتنے بندے تو ہماری ایک ویگن میں آرام سے اگلی سیٹوں پہ ہی آ جاتے ہیں. اور ساری ویگن فل ہو جائے, ایک ایک سیٹ پہ 4 بندے بھی آ جائے نا تو پھر کنڈکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بڑی بہت جگہ یار, کہاں ہو تو جگہ دل چ ہونی چاہیے اگے ہو. اور اب ایک کیوٹ سی پکچر یہ لیں, ایک بڑی بچی ہے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے اور چھوٹی بچی کو فیڈر پہ لا رہی ہے پاؤں سے, اندازہ کرو. ہائے 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 ہائے, دیکھو ذرا کیا ایمان سے دنیا ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہے کہ جو رزق ہے, دودھ جو پلانا ہے بچی کو, جس کے لیے مائیں پورا تردد کرتی تھی, اس پہ اس نے پیر لگایا ہوا اور تردد سارا لیپ ٹاپ پہ ہو رہا ہے. واہ جی واہ, یہ نیٹ کی تو ایسی عادت بچوں کو پڑ گئی ہے, روٹی کھاتے ہوئے بھی اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میک ہز فسنگ ناٹ نکلنگ ناٹ نکلنگ, اور غلطی سے کسی سے موبائل کو بھی ایسے ایسے کر دیتے, اس میں سے ساری مس کالیں نکال کے پھینک دیتے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں, یہ لیں. یہ کیا ہے جی؟ اچھا بکرے لے کے میرا خیال ہے جا رہے بندے. ہیلمٹ پہنایا ہوا ہے, چلان سے تو بچ رہے ہیں. یا شاید کسی بہت کنجوس آدمی کا یہ بکرا ہے, اس نے اپنے پتر کو کہا کہ بیٹا تینوں پاویں جو مرضی ہوئے بکرے دی سری نو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. ہیلمٹ پوا کے لیے ہمت انداز. اور جاتے جاتے ایک اور تصویر, یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب ایک محنتی لڑکا ہے جو کتابیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے پڑھنے کے لیے. اتنی ساری کٹھی کتابیں. ایگزیکٹلی. لے جی پھر یہ کالے علم میں FSC کر رہا ہے. شیخوں کا پتر ہے, کھاتے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کون سا طالب علم. یہ بات بالکل ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے کہ 10-20 روپیے کا حساب کتاب میں فرق آ رہا ہے. اس نے سارے کھاتے کھول لیے کہ آج گھر نہیں جانا, صاحب کو ذرا کر کے جانا. اور اس کے ابو نے آگے کہا کہ شرم کر, 15 روپے کا معاملہ تھا, 250 دی تو بتی بال لی اس پہ وکرا ڈیمیج ہوگا بیچارہ, وقت میں پھنس گیا ہے یہ نا. اور اب ایک انٹرسٹنگ ویڈیو یہ لیں. یار یہ گجرانوالا کا ایک تفریحی پارک ہے. کیا فضول بات کر دی ہے گجرانوالا کا. گجرانوالا میں بکرے اتنے خوش رہ ہی نہیں سکتے, وہاں تو ڈرے ڈرے پھرتے ہیں. اوئے ہوئے وہاں پہ تو بیچارے کو آگے سے پلوان آ رہا ہو تو خود کھال اتار کے کہتے لو بھائی. میرا خیال ہے دیکھی دیکھی جگہ لگ رہی ہے, میں نے صرف اس لیے کہا تھا. اتنے ننے منے بکرے نہیں ہوتے گجرانوالا میں. گجرانوالا میں گاں جڈا چھترا ہوتا ہے. جانے تو یار بڑے ہونے ہی نہیں دیتے وہ. اچھا عزیزہ ویڈیو تو دیکھیے, اتنی مزے کی ہے, دکھاتے صحیح ہے. یہ جو پہاڑی بکرے ہوتے ہیں نا, یہ شرارتی ہوتے ہیں. ان کو اب وہ شغل سا لگ رہا ہے نا, ان کا مزہ آ رہا ہے, شرارتیں کر رہے ہیں پورے. یہ شرارتی ہوتے ہیں بکرے, بالکل ہے یہ کی طرح. دیکھو یار, ہائے ہائے ہائے, واہ جی واہ. میرا خیال ہے اوپر سے کھینچ کے ٹکر مارے گا. دوجا بھی گیا, باقاعدہ بیلنس کر رہے ہیں وہ اوپر چڑھ کے نا. بہت اچھے. واہ 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 واہ, اور دوڑ جاؤ کسائی آیا جی. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہے. تعداد پاکستانی ہے جو وطن عزیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ان کی مٹی کا قرض ہے. یار جنید وہ ایک خبر چلی تھی, وہ بالکل ینگ سے ننے منے پائلٹ کی بیچارے کا جہاز گر گیا ہے, وہ ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا. وہ کیا واقعہ ہے؟ 17 سالہ دنیا کا غالباً سب سے کم عمر پائلٹ, 17 سالہ کمرشل پائلٹ لکھا ہوا. حارث سلیمان اپنے والد بابر سلیمان کے ہمراہ دنیا کا چکر لگا رہے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے, اور وہ کوئی تفریحی ٹور نہیں تھا,
باقاعدہ وہ پاکستان میں فروغ تعلیم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی غرض سے نکلے تھے اور لاہور بھی اسی سلسلے میں آئے تھے. بڑا شاندار استقبال ان کا ہوا تھا. لیکن ہاں فنڈ ریزنگ کر رہے تھے کہ پاکستان میں وہ تعلیم پر یہ رقم خرچ کرنا چاہتے تھے. دیکھو یار میں نے سمجھا کہ کوئی بچہ ریکارڈ بنانا چاہ رہا تھا جس طرح دنیا کا چکر. نہیں ریکارڈ بھی مطلب ریکارڈ یا تفریح اپنی جگہ, لیکن وہ اپنے اس شوق کو انہوں نے ایک نئی جوہد یہ دی تھی کہ وہ ایک بہت اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے اپنے وطن عزیز کے لیے. وہ قرض سمجھتے تھے کہ مجھے اپنے ملک کے لیے, میں بابر سلیمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, بابر سلیمان مرحوم, وہ ایک قرض سمجھتے تھے کہ اس وطن عزیز کا مجھ پہ قرض ہے. اور یہ تو تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ یہ بابر سلیمان صاحب جو ہیں یہ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ جو تھے راؤ قمر سلیمان, ان کے سگے بھائی تھے. اور میرے لیے یہ بات اور زیادہ باعث فخر ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے ان کا تعلق اکاڑا سے ہے, میرے آبائی شہر سے. اچھا بلکہ میرے محلے دار بھی ہیں. پھر تو ایک دلیر فیملی کے یہ لوگ ہیں, اسی لیے یہ اتنی جرت کے ساتھ دیکھو نا دونوں باپ بیٹا اکیلے نکل پڑے ہیں. بڑا کمال تھا. اور بہرحال یہ سوچ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی یہ 80 کی دہائی میں بابر سلیمان صاحب امریکہ گئے تھے, لیکن وطن کی محبت ابھی بھی ان کے دل میں اسی طرح زندہ تھی کہ وہ آج بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. یار یہ تو سیدھی شہادت ہے نا جی کہ ایک اچھے کام کے لیے نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے جان دے دی. اچھا یار, اس حادثے میں شہید ہونے والے ان باپ اور بیٹے کا معاملہ تو یکسر طور پر مختلف ہے نا, لیکن میں نے کل سے جب یہ خبر سنی ہے, ٹی وی پہ دیکھی ہے, تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کئی پاکستانی ہیں, لاتعداد پاکستانی ہیں جو وطن عزیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ان کی مٹی کا قرض ہے, وہ رفاہی یا فلاحی مقاصد کے لیے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کے اعتبار کو, ان کے اعتماد کو کس طرح ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. مطلب لاکھوں کی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں پاکستان میں موجود اپنے دوستوں پہ, عزیزوں پہ, رشتہ داروں پہ اور ایسے بہت ان کے جو بہت قریب لوگ ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, رفاہی مقاصد کے لیے بھی, فلاحی مقاصد کے لیے بھی اور ذاتی مقاصد کے لیے بھی. یعنی وہ اگر پاکستان پیسے بھیج کے کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں, کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, کوئی گھر تعمیر کروانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے اپنا گھر تعمیر کروائیں, پلاٹ خریدیں, یا اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ذریعے مدد کریں. لیکن یہاں موجود جو ان کے عزیز دوست رشتہ دار ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس اعتبار کا, اس اعتماد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی اس کو, اس اعتبار اور اعتماد کو اس بری طرح ٹھیس پہنچاتی ہے کہ سننے والے کو یقین نہیں آتا. وہ ایک واقعہ نہیں تھا, میں نے تمہیں بتایا کہ ایک بار بندہ تھا یورپ میں, ہمارا دوست, اس نے اپنے پنڈ میں جس اسکول میں پڑھا ہوا تھا نا, سارے اسکول کی عمارت کو اس نے سارا نا جی ٹھیک ٹھاک کرایا, پلستر شلستر, یہ وہ سارے ماسٹر بڑے خوش, علاقے کے لوگ یہ فیس صاف کروا رہے ہیں, یہ جو بھی اس کا بیچارے کا نام تھا. جب اس نے سارا کرا کرو دیا, بعد میں پیسے بھی اس نے دے دیے, بعد میں اسے پتا چلا کہ ہیڈ ماسٹر نے گورنمنٹ سے بھی بل لے لیا اور اس نے جو پیسے بھیجے تھے وہ اس نے جیب میں ڈال. یہ تو فلاحی یا رفاہی مقاصد کے لیے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں اس میں خرد برد کی بات ہے نا. اگر کوئی ذاتی سیونگ کے لیے بھی پیسے بھیجتا ہے اپنے عزیز دوست رشتہ دار کے تھرو کہ یار میرے لیے کوئی پلاٹ دیکھ دو, مجھے کوئی گھر لے دو, گھر بنا دو. یار وہ بھی تمہیں واقعہ سنایا ہوا ہے, ایسے خوفناک واقعہ. ایسی بٹ صاحب ڈینمارک ہوتے ہیں بیچارے بزرگ آدمی, ادھر انہوں نے بھیجا اپنی پتہ نہیں سالی ان کی یا کون کو رشتے دار, اس کو پیسے بھیجتے رہے تو 2 کنال کی کوٹھی بنا لی پوری. اچھا, جب ادھر واپس آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جی کدھر, بٹ صاحب نے کہا کہ یہ میری کوٹھی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, میں آپ کا بہنوئی ہوں میرا خیال ہے. کاٹ کوٹ بھی دھایا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی جی چلے جاؤ. بالکل انہوں نے اپنے نام کے کاغذ کوگئی بنا لیے ہوئے تھے اس کے گھر, الٹا ان کو قید کروا دیا. وہ بیچارے حوالات سے دوستوں کو فون کریں گے میں نے کسی طریقے کا ایئرپورٹ چھاٹا, مجھے نہیں چاہیے یہ کوٹھی. مجھے 2-3 دن پہلے ایک شخص نے اسی طرح بیچارے, ایک بزرگی کہنا چاہیے, انہوں نے بھی رابطہ کیا. اسلام آباد میں سالہ سال سے باہر مقیم تھے اور اپنے سگے بڑے بھائی,
सगे बड़े भाई पर आंखें बंद करके एतमाद किया और उनको पैसे भेजते रहे। इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की जायदाद खरीद ली और वो भाई अपने नाम पर खरीदता रहा, उन्होंने कभी किसी शक का इजहार भी नहीं किया होगा। और अपने जो पाकिस्तान में मुकीम भाई था उसकी जो बेटियां थी वो अपने खर्च पे उनकी शादियां करवाई, उनके एक बेटे को कनाडा सेटल करवाया, बेपना खर्च किया, लेकिन और उन्हीं के नाम पर जायदाद खरीदते रहे। जब बहरहाल उम्र के इस आखिरी हिस्से में वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं तो दोस्तों ने मामला गड़बड़ देखते हुए किसी शक का इजहार करते हुए कहा कि जी अब ये करोड़ों रुपए की जायदाद आप अपने नाम पे करवा लें। तो बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया, तू कौन और मैं कौन, कौन सी जायदाद, ये मेरी है। ऐसे ऐसे वाक़यात दुनिया पे होते हैं तो ये मुझ पे एतबार नहीं ना करते। जब भी इकट्ठे होते हैं कोई खाने पीने की चीज लेता है तो पैसे देते हुए दुकानदार को चेचा कह देता है कि शॉपर मैनू ही पढ़ाना। शॉपर नहीं, मैं तो उसको ये भी कहता हूँ कि बकाया भी मैनू ही पढ़ाना, बकाया भी पकड़ लेता है। यार बाद में तुम्हें ही देना होता है, मैंने कौन सा बीच में से को रख लेना। मैंने तो ये मंजर आज तक नहीं देखा। ऐसे ना किया करो, ये आती होती है। वैसे ही मान से ये जो बाहर वाले लोग हैं ना बेचारे, उनसे वाकई इस तरह के बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं जिससे वो बहुत दिल बर्दाश्त। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि पैगाम देना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं जिन पर वो एतबार करते हैं। वो कहते हैं ना कि एतबार जैसी कीमती चीज को ठेस पहुंचाना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। आंखें बंद करके उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उनके अजीज दोस्त रिश्तेदार जिनकी वो वैसे भी मदद करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, वो उनके साथ फ्रॉड करेंगे। लेकिन ऐसा ही होता है, और जब ऐसा होता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये किसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहते। यार मैं तो सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग करते हैं ऐसा फ्रॉड, जैसे वो भाई साहब ने सारी जायदाद अपने नाम लवा ली, या वो एडी भट्ट साहब डेनमार्क वाले जो है उनका बेचारों का फ्रॉड हुआ। ये दो तो हमने वैसे मिसालें दी हैं, लेकिन ऐसे हजारों केसेस हैं। जिन्होंने किया है उन्होंने क्या दुनिया पे बैठे, बिल्कुल उन्होंने या कब्र में साथ मकान ले जाना, लेकिन भूल गए ना जी साहब, वो लोग भूल गए। या तो है ना जी कि अब बैंकिंग में सिस्टम आ गया जी, अब कब्र में एटीएम मशीन लगा सकते हैं, साथ अपना काट ले जाए। ये तो है ही नहीं, खाली हाथ जाना है दुनिया, मिट्टी हो जाना, तो फिर किस लिए आप दूसरों की जायदाद क्या अपनी क्या लालच करके यार क्या खट लेना है बंदे। ईमान से ये चाहिए सबको कि इस तरफ जरूर तवज्जो दें ताकि बाहर वाले जो लोग हैं बेचारे वो एक कद्दे बंदे की वजह से पूरे मुल्क से मुतनफर ना हो जाए। वो बेचारे करें क्या, सरकार उनके साथ फ्रॉड करती है, सरकारी रिहायशी स्कीमें हैं वो उनके पैसे खा लेती हैं, रिश्तेदार उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं, दोस्त उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। अब वो क्या करें बेचारे जो बाहर है। करना क्या उन्होंने, बस फ्रिज और एसी ठीक करने का काम सीख ले, वो आजकल बड़ा चल रहा है। लोड काट बंद होता है ना तो बहुत सड़ रहे हैं एसी। वो बेचारे सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए, इधर लोड शेडिंग। वो तो बाहर वाले लोगों की बात हो रही है। सॉरी, आई एम सॉरी। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ खुदकुशी करने के लिए बिजली नहीं है। कितनी चाहिए बताओ? अवाम को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कितनी चाहिए? बेटा तुम तो सेल पकड़ोगे तो थिड़क जाओगे। नाज़रीन, वतन अजीज की सियासी और माशी सूरत हाल को हुकूमती नजर से दिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब परवेज रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुल्क की सूरत हाल को अवाम की नजर से दिखाने के लिए मुझे बुलाया। अवाम की नजर से नहीं सर, मैंने हुकूमती नजर से दिखाने के लिए आपको बुलाया। जी, तो हुकूमत हमारी अवाम की वजह से ही है, अवाम ने ही वोट डाले हैं तो हमारी हुकूमत बनी है। और कोई हमने 5 किलो घी का डब्बा नहीं खरीदा जिसमें से हुकूमत निकल आई है। जरा ईमानदारी से बताइएगा परवेज रशीद साहब, आखिरी बार आपने 5 किलो घी का डब्बा कब खरीदा था? मेरा ख्याल है कि आखिरी दफा मैंने जो डब्बा खरीदा है घी का वो ये आपकी जरा लंबी नहीं हो गई जी? देखिए, एक तो ये मीडिया के लोग जो हैं उनमें सब्र खत्म होता जा रहे हैं, जल्दी बहुत पड़ गई है आप लोगों को। मैं सोच रहा था कि मैं कब आखिरी घी का डब्बा खरीद बैठा हूं, अच्छा, मगर आपने मुझे टोक दिया। मैं आपको सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि आप लोगों ने तनकीद तो बहुत की, हम पे भी की, हर हुकूमत पे की,
مگر ہماری حکومت میں کچھ تو ایسے اچھے کام ہیں جن کو آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو وہی ڈسکشن کرنے کے لیے تو آپ کو زحمت دی ہے. دیکھیے یہ جو ابھی رمضان المبارک میں ہم نے سستے بازار لگائے ہیں. سستے بازار؟ خدا کے لیے کون سے سستے بازار؟ کوئی ایک رمضان سستے بازار کو تو بتا دیجئے. جناب یقین کرنا عوام تو پریشان ہو گئی ہے. جناب اب تو عوام ریڑھی والوں سے کہہ رہی ہے کہ آلو دے پاویں ٹینڈے دے پر سستے دے. دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کو باہر جب آپ میری گاڑی کے آگے لیٹے تھے وہاں بھی بتا چکا ہوں کہ میں بڑا مارنا ہوں. پرویز رشید صاحب یہ بیچارہ آپ کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا. جی ایسے مداریگر اب معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں جو صرف تصویر بنوانے کے لیے یا فلم بنوانے کے لیے ٹی وی پر چلنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ایسے تو نہ کہے. سر ہم تصویریں بنواتے ہیں؟ آپ لوگ تصویریں بناتے ہیں. جنید صاحب ابھی میں پرسوں گیا ہوں سستے بازار میں، وہاں حکومتی نمائندے یقین کرنا قلم والے سوٹ پہن کے تصویریں بنوا رہے ہیں اور وہاں سستی کوئی چیز نہیں. ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. بلکہ اتنے آلو نہیں ہوں گے جتنے یہ حکومتی نمائندے وہاں تھے، صرف فوٹویں بنوا رہے ہیں. ٹک 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 ٹک. کاکا تمہاری ساری گفتگو میں صرف یہ ٹکٹک ٹکٹک اچھا تھا. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ کسی سستے بازار میں آگ لگ گئی ہے. کوئی فائر بریگیڈ والے یا 15 والے حکومت کو بھی تو اطلاع دیتے. سر مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. سر کمر توڑ محاورتاً کہہ رہے ہو. کمر تو تمہاری ہے نہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیں، منہ سیدھا کندھوں پہ لگا ہوا ہے، کندھے سیدھا پیٹھ پہ لگے ہوئے ہیں، پیٹھ سیدھا گھٹنوں پہ لگی ہوئی ہے، گھٹنے سیدھا ٹخنوں پہ لگے ہوئے. مختصر لفظوں میں دنیا کا مختصر ترین انسان آپ کے سامنے موجود ہے. بازو دیکھیے. دوسرے لوگ بتاتے ہیں بازو اپنا گٹ، کونی اور موڈا. جی ہاں غور سے دیکھیں، گٹ کونی موڈا بازو ختم. جناب حکومت میں آنے کے بعد آپ کے مزاج آسمانوں پہ چلے گئے ہیں. ہم لوگ آپ کو چھوٹے نظر آنے لگ گئے ہیں. حکومت سے پہلے میں کب آپ کو کرس گیل کہتا تھا؟ بات بیٹے وہ کرو جو لاجک کی ہے. دیکھیں یہاں پہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے بحث کر لینا بڑا آسان تھا. سر آپ نے بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بہت کچھ کہا ہے کہ بجلی دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے. کہاں ہے وہ بجلی؟ جنیاں چیزیں تو کہہ رہے ہیں نا دے دیں گے. میں تینوں ادھر ایک دینی ہے. آپ یہاں لڑنے کو آئے ہیں؟ یہاں خودکشی کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے. کتنی چاہیے بتاؤ؟ عوام کو چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کتنی چاہیے. بیٹا تم تو سیل پکڑو گے تو تھڑک جاؤ گے. اور آپ کو پتا ہے بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں؟ جی مجھے پتا ہے، میں مریخ پہ رہتا ہوں. سر آپ نے اس کو بھی مریخ ہی بنا دیا ہے. نہ اس ملک میں پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ عید پہ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. یعنی وزیر اطلاعات میں ہوں اور اطلاعات یہ موصوف دے رہے ہیں. پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو تمہیں کیا فکر ہے بھائی؟ تمہاری یہ کینچی چپل پٹرول سے چلتی ہے یا تم کسی سرکس میں منہ میں پٹرول بھر کے آگ نکالتے ہو؟ رشید صاحب وہ بیچارہ آپ کو اپنی بپتا سنا رہا ہے، آپ جواب دینے کی بجائے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بندہ ہی عجیب و غریب ہے. اب اس کے ساتھ کیا عجیب و امیر باتیں کروں؟ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ میں. پرویز رشید صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. یہ بھی گل غلط کر رہے ہیں. او بیٹا میں سینیٹر ہاں، مینوں کتوں ووٹ دیتا ہی. اچھا پرویز صاحب، یہ عوام بیچاری کی چیخو پکار تو اپنی جگہ، یہ کیا بن رہا ہے 14 اگست کو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس پر کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں صرف اتنا تبصرہ کروں گا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے آپ نے سن بھی لیا ہوگا میڈیا کے تھرو، یہ ان کا لانگ مارچ جو ہے یہ کوئک مارچ ہونے والا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ والے دن عمران خان صاحب آگے آگے گانا گا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے شیخ رشید ہوں گے اور عمران خان کہہ رہے ہوں گے کہ پیچھے پیچھے آندا میرا لانگ ویندا آویں، شیخ رشید ویخدا آئیں گے میرا لانگ گواچا. اگر معاملہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر آپ اس احتجاجی مارچ کو روکنے کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟
دل چ ڈرتے ہوں ہی ہے نا. میرا مطلب ہے کہ کیا کریں, وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیں یا عمران خان صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. بھائی توڑ پھوڑ کا ڈر ہے لانگ مارچ میں, اور حکومت میں ہے ہم لوگ, ہمارا فرض ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھیں. سر مہنگائی آپ سے مینٹین نہیں ہو رہی. جی اگر آپ چاہتی ہیں کہ انٹرویو اچھا ہو تو انہوں باہر کاٹ دیں. کیوں؟ یعنی گل کی کر رہی ہے کہ مہنگائی آپ سے مینٹین نہیں ہو رہی. اس بیچارے کو اپنی بات کہنی نہیں آئی, وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. وہ جی بات نہیں کہنی آتی تو کیوں قدرت اللہ شاہ آپ بن رہا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے بیچارہ. اور جناب رولا نہ ڈالے تو کیا کریں, یہ ہمارا حق بنتا ہے. پرویز رشید صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. یہ بھی گل غلط کر رہے ہیں. وہ بیٹا میں سینیٹر ہوں, مینوں کتوں ووٹ دیتا ہی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا. پھر منو نا کہ نون لیگ نو ووٹ دیتا ہے عوام نے. تاندلی دی تحریک کیوں چلان ڈے نے خان صاحب؟ سمجھاؤ نہ اپنے پروگرام دے. اتنے زیادہ ووٹ نہیں نا لیے جتنے آپ نے کلیم کیے. ایگزیکٹلی. یہ بھی اونا ہی رولا پائے نا جنہیں حالات خراب نے. سرکاری حکومت میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا. یار تو کی لینا یار, باہر میرے نال سارا کچھ ملن دے. جیب چ پیسے ہون تے ہر چیز لب جاندی. بس یہی پوائنٹ ہے. ایسے یہ لوگ عادت پڑ گئی ہے عوام کو کہ صرف منفی تنقید کرنی ہے. حالانکہ ہمارے حکومت میں بہت سے کارنامے بھی ہوئے ہیں, ان کی طرف کوئی بات نہیں کرتا. کارنامے؟ اس حکومت کا صرف ایک ہی کارنامہ ہے جناب کہ ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ انجینئر ہو گیا. اس حکومت میں ہر بچہ اب جنریٹر چلا لیتا ہے. میرا خیال ہے تو کدھر کسی پانڈ کو جنریٹر لے لیا ہے. ایک کیڑا جنریٹر ہے, بات وہ کرو جو کرنے والی ہے. یہ فضول گفتگو کا رواج اس وقت سے پڑا ہے جنید صاحب جب سے یہ تحریک انصاف نے یہ احتجاج کا ڈول ڈالا ہے. فضول اچھا کڑماس ڈالنے کے لیے. بھئی الیکشن ہو گیا ہے, لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ اتنا ٹائم خرچ کر کے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے لیڈروں کو ووٹ ڈالے ہیں. آپ کیوں اس میں بلا وجہ کا کڑماس ڈال رہے ہیں؟ کڑماس تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. کڑماس میں آپ کو بتاتا ہوں کڑماس کیا ہوتا ہے. تم بھی ذرا غور سے سنو, بلکہ آپ لوگوں کے گھروں میں تو اکثر کڑماس پڑا ہوتا ہے. کڑماس کہتے ہیں کہ کمرہ چھوٹا ہو اور بچے زیادہ ہوں. 2 بچے 4 پائی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, 6 اوپر پڑے ہوئے ہیں, 3 پر ٹی وی کے ادھر لگائے ہوتے ہیں, جیسے ریڑی والے نے برف کے اوپر مٹھے نہیں لگائے ہوتے. بالکل اسی طرح سارے کمرے میں بچے لگائے ہوتے ہیں. خاوند بیچارہ تھکا ٹوٹا کام سے واپس آتا ہے, کمرے میں داخل ہوتا ہے, کسی بچے کے اوپر اس کا پاؤں آتا ہے اور نیچے سے بچے کی چیخ آتی ہے, اور پھر خامد کے منہ سے نکلتا ہے کہ اوے کمرے چ کی کڑماس پایا آج. اور دوسرے کو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ کڑماس اس کا اپنا ہی ڈالا ہوتا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کڑماس پڑا ہوا ہے اس وقت ملک میں, یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہی ڈالا. اگر یہ کڑماس ہے تو پھر یہ عمران خان نے نہیں ڈالا, یہ آپ نے ڈالا ہے. آپ ہمیں اور عمران خان کو چھوڑیں, آپ کو کڑماس کی سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی, چلے جائیں, آپ انٹرویو دینے دیں, جائیں. آپ بھی کڑماس ڈال رہے ہیں. ویسے پرویز صاحب آپ اس کو کڑماس کہیں یا جو مرضی, مارچ تو ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے کرنا ہم نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بالکل نہیں گھبراتے. جس طرح لوڈ شیڈنگ میں بھی ہم نہیں گھبرائے. خواجہ آصف صاحب نے قوم سے اپیل کی, بارش کی, اور اللہ کے فضل سے بارش ہو گئی. میں بھی عوام سے لانگ مارچ کے حوالے سے اپیل کروں گا کہ دعا کریں 14 اگست کو یا اللہ باری ہو. یا اللہ باری یہ بچوں کے لیے دعا ہے, اور بڑوں کے لیے یہ ہے کہ ساتھ میری بھی چلے. اور اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ وہ دعا کریں کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہر 5 کلومیٹر کے بعد ایک درخت بھی گر جائے, تاکہ ہمیں کنٹینر کھڑے کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور عمران خان کا لانگ مارچ 5-5 کلومیٹر کا شارٹ مارچ بنے. رشید صاحب درخت گرنے کی بددعائیں تو نہ دیں. چلو درخت نہ ڈگن, مگر کھاریاں دے کول ایک بزرگ جہا درخت ہے. اچھا, میں دیکھیا بچارا اس عمر چ بھی وہ بہت زیادہ ٹہنیاں چک کے کھلوتا ہے, بلکہ ایک ٹہنی تو انہیں گوڈے تے بھی رکھی.
انہوں تے ڈگن دیو بچے. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.